بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں طارق گرایا اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم نے چھوٹی سی بات کا سلسلہ رمضان المبارک کے آغاز میں شروع کیا تھا، تو اس میں مختلف واقعات ہم قرآن پاک کے حدیث کے مطابق ڈسکس کرتے ہیں۔ آج میں صبح جب قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو پڑھتے پڑھتے میں ایک ایسی آیت پر پہنچا تو مجھے ایسے لگا جیسے مجھے کسی نے بازو سے پکڑ کر روک لیا ہو، بس آگے نہیں جانا۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ سب بہن بھائیوں کے ساتھ یہ ڈسکس کیا جائے۔ تو ہم دنیا میں اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہ دنیا ہے ہی مصائب کی جگہ۔ یہ مومن کے لیے تو خاص طور پہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے بہت تنگ ہے، اور جو دین سے دور ہیں ان کے لیے یہ دنیا آسان ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہمارا سب کا خالق و مالک ہے، اس نے یہ قرآن پاک جو ایک ضابطہ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے، تو اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمارا قدم قدم نہیں بلکہ ہر سانس کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے کہ میرے بندے تو نے گھبرانا نہیں ہے، میرے بندے تو نے پیچھے نہیں ہٹنا، میرے بندے مشکلوں اور مصائب سے آپ نے میری طرف رجوع کرنا ہے۔ تو جہاں جیسے کہ وہ ہم پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کو ماں کی محبت سے کمپیئر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ تو میں وہ بات یاد آ گئی کہ جب بچہ چھوٹا ہو نا، تو کہیں وہ رو رہا ہو تو ماں کوئی کام کر رہی ہو تو ماں کیا کرتی ہے کہ بچے کو اٹھاتی ہے، اپنے پاس بٹھا لیتی ہے، کام کرتی رہتی ہے، اور بچے کو کیا آسرا ہوتا ہے کہ میری ماں میرے پاس ہے، یا ماں کہتی ہے کہ بیٹا ادھر بیٹھ جاؤ، میرے بچے ادھر بیٹھ جاؤ، میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ تو بچے کو، چھوٹے بچے کو، یہ نہیں کہ مطلب کہ بڑے بچے کو، چھوٹے سے بچے کو جو کہ نہ سمجھ ہے، 6 مہینے یا سال کا بچہ ہے، تو وہ بھی جب ماں کے پاس ہوتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری ماں میرے پاس ہے، تو وہ گھبراتا نہیں ہے، کھیلنے لگ جاتا ہے، وہ روتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ یعنی اس کو ایک سہارا، ایک آسرا مل جاتا ہے، اس کو پروٹیکشن شیلڈ مل جاتی ہے۔ اس کو پروٹیکشن کیا ہے کہ ماں اس کی بڑی پروٹیکشن ہے، اور دوسری طرف اللہ کا کیا ہے، 70 ماؤں۔ تو اب سوچیں جو 70 ماؤں سے پیار کرنے والا ہے، وہ کہتا ہے نحنو اقرب علیہ من حبل الورید۔ یہ تھی آیت جس نے مجھے روک لیا کہ تمہارا رب تمہاری شاہ ریگ سے بھی نزدیک ہے، اقرب علیہ من حبل الورید، کہ تمہارے قریب ہے، کتنا، جیسا کہ شاہ رگ ہے۔ یہ شاہ رگ جو ہے یہ ہمارے جسم کا بنیادی حصہ ہے۔ یہ شاہ رگ سے خون چلتا ہے تو جسم اور روح اور جسم کا رشتہ قائم ہے۔ اگر شاہ رگ کٹ جائے تو جسم اور روح کا ہی رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب بکرا یا مرغی حلال کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اس کی شاہ رگ کاٹتے ہیں، تو جب جیسی شاہ رگ کاٹ جاتی ہے تھوڑی دیر بعد وہ پھڑ کر فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ میرا اور آپ کا رب کیا کہتا ہے کہ میرے بندے میں تمہاری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں۔ تو جب اتنی نزدیکی کا احساس مالک دلا رہا ہے، خالق دلا رہا ہے، جو دنیا جہان کا خالق ہے، مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی نزدیک ہوں، یعنی میں تمہارے دل کی بات سمجھتا ہوں، تیرے دل کے خیال کو سمجھتا ہوں، تیرے دماغ میں آنے والی ہر بات کو سمجھتا ہوں، میں اتنا نزدیک ہوں کہ تجھے پکارنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی ایک تو یہ نا کہ میں وہ ماں کی مثال دیتا ہوں، تو بچہ جب روتا ہے تو ماں کو پکارتا ہے، ماں دوڑ کے پاس آتی ہے، یا ہم دنیا میں جب بھی کوئی نزدیک یا قریب ترین رشتہ ہو، احساس ہو، تو ہم اس کو پکارتے ہیں کہ پلیز میری بات سننا، میری طرف آنا، مجھے یہ ہیلپ کرنا۔ اور اللہ رب العزت کیا کہتا ہے، میں شاہ رگ سے نزدیک ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں رونے کی ضرورت نہیں، ہمیں دل سے اللہ رب العزت کی یہ احساس کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا رب جو خالق ہے وہ ہمارے احساسات کو، ہمارے جذبات کو، ہمارے دماغ میں آنے والے خیالات کو سمجھتا ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا یقین کامل ہو جائے۔ جب ہمارا یقین کامل ہو جائے گا کہ واقعی ہمارا یہ یقین بن جائے گا کہ نحنو اقرب علیہ من حبل الورید والا، کہ اللہ تعالیٰ واقعی شاہ رگ سے نزدیک ہے، اور ہم ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے، ادھر ادھر سے مدد مانگنے کی بجائے،
جو اقرب علیہ من حبل الورید ہے، جو شہرک سے بھی نزدیک ہے، اس کی طرف رجوع کریں گے. جب ہم ہم دل اور دماغ میں بٹھا لیں گے کہ واقعی ہمارا اس سے نزدیک اور کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ رب العزت سے بڑھ کر بچانے والا کوئی نہیں، وہ جبار ہے، وہی قہار ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفور ہے. تو پھر اور وہ ہے کہاں؟ کہیں دور نہیں ہے، من حبل الورید ہے. تو جب یہ یقین کامل بن جائے گا، جب یہ احساس دل و دماغ میں چھا جائے گا، تو پھر وہی ہوگا جو آپ کا احساس ہوگا، پھر وہی ہوگا جو آپ کی چاہت ہوگی. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ پھر میں بندوں کے ہاتھ اور پاؤں باندھ جاتا، بندے کے ہاتھ باندھ جاتا ہوں. بندے کی پھر جو بات بندے کی نکلتی ہے، پھر وہ اللہ رب العزت اس کو اپنی بات کہتا ہے. تو یہ تب ہوتا ہے جب یہ احساس پیدا ہو جائے، جب یہ ہم دل و دماغ سے یہ جان لیں کہ اللہ واقعی وہ جو بات کر رہے ہیں، یہ جو بات یہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو واقعی سچی بات کر رہا ہے، لیکن ہمیں اس بات کا پکا اور سچا یقین کامل ہو جائے. جب یہ یقین کامل ہو جائے گا تو دنیا کی کوئی مشکل نہیں رہے گی، کوئی ڈر نہیں رہے گا، کوئی خوف نہیں رہے گا، نہ رزق کا خوف، نہ موت کا خوف، نہ کسی پریشانی کا خوف. صرف اور صرف ایک مرتبہ دل و دماغ میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ واقعی اقرب من حبل الورید ہے. تو انشاءاللہ پھر دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور اخروی مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.